السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فروہ فاطمہ۔ پروگرام سچ کا سامنا ہمت کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ حاضر ہیں بشریٰ اے خان، جو کہ بہترین موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ السلام علیکم بشریٰ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایسے بچوں کے حوالے سے جن کی شخصیت تباہ و برباد ہو رہی ہے ان کے اپنے والدین کی وجہ سے۔ تو بشریٰ، میرا یہ سوال ہے آج آپ سے کہ والدین کی وجہ سے جو ہے بچوں کی شخصیت کیسے تباہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سوال آپ نے جو کیا لازمی سی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کہ والدین کی وجہ سے کسی بھی بچے کی شخصیت تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن اس کی باریکیوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سوال کیوں کیا گیا ہے اور کن والدین کے لیے کیا گیا ہے۔ ان والدین کو بھی پتہ نہیں ہوتا جن کی وجہ سے جانے انجانے میں ان کے بچوں کی شخصیت تباہ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اس لیے تباہ ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ مسلسل اگنورنس کا شکار ہوتے ہیں اور ماں باپ سے دوری میں بے انتہا ملوث ہوتے ہیں۔ وہ توجہ، وہ نظر، وہ محبت، وہ اپنائیت جو کہ ایک ماں باپ اور بچے کے درمیان کا رشتہ ہوتا ہے، وہاں پہ لیکنیس ہوتی ہے۔ کہیں کہیں پیرنٹس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اپنی جگہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر پاتے کہ کمی کہاں آ رہی ہے۔ تو جب وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پائیں گے تو اوبویسلی بچے کی شخصیت پہ اثر پڑے گا، بچے کی روٹین پہ اثر پڑے گا، یہاں تک کہ بچے کی پوری زندگی پہ اوبویسلی اثر پڑے گا۔ تو بہت سارے پہلو ہیں جن پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے ریزنز ہوتے ہیں، وہ کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پوری کی پوری شخصیت جی اور پوری کی پوری زندگی ایک بچے کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، جس میں والدین کو نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا بچہ بالکل سیٹ چل رہا ہے، لیکن ان کو اس کے رزلٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں کہیں کچھ پیرنٹس، دیکھیں ایک کامن سی بات ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے، پانی بھی پیتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی بیسک نیڈس ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ روٹین سے ہٹ کے، نیچر سے ہٹ کے، یا اور بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز سے ہٹ کے کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، یا بائی نیچر اس کو جو چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے اپنی مدر سے یا فادر سے، ان سے ہٹ کے اس کی کوئی ایکٹیویٹی ہے، اس کی کوئی عادت ہو بھی سکتی ہے، اس کی کوئی ایکٹ ایسا ہو سکتا ہے، تو ہمارے یہاں کے کچھ پیرنٹس ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور نظر انداز کرنا سمجھیں فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے۔ جب آپ نے نظر انداز کرنا اسٹارٹ کیا نا، اور یہ چیز اسٹارٹ ہوتی ہے بچپن سے، مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جوان بچے یا بچیوں کو آپ جو ہے وہ نظر انداز کریں گے تو وہ کسی بیرا روی کا یا کسی غلط ہاتھوں میں جائیں گے۔ یہ بچپن سے بچوں میں، کچھ بچے اس کا ریئیکٹ کر دیتے ہیں بچپن میں ہی، کچھ بچے اس کا ریئیکٹ کرتے ہیں بڑے ہونے کے بعد، اور کچھ بچے اس کا ریئیکٹ کرتے ہیں شاید اپنی میرڈ لائف اسٹارٹ ہونے کے بعد۔ تو اٹ ڈیپینڈس کہ اس بچے کی اپنی نیچر کیسی ہے، آیا وہ فوراً سے اس چیز کا ریئیکشن کرتا ہے کسی بھی ایکشن کا، یا وہ اس کو پروان چڑھنے دیتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اور پھر وہی پیرنٹس آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ایسا نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا۔ لیکن ایسی سچویشن بھی تو ہوتی ہے بعض دفعہ کہ پیرنٹس جو ہے شروع میں تو ایسے تو بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کیئر کرتے ہیں، جب وہ ذرا سمجھدار ہونے لگ جاتا ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پہ، جس طرح سے ابھی ہسبینڈ وائف دونوں جاب کر رہے ہیں، بچے کو چھوڑ دیا میٹ کے پاس، اب میٹ کیا پرورش کرے گی اس بچے کی چھوٹے سے؟ جو پرورش ماں کر سکتی ہے، جو پرورش باپ کے ہاتھوں میں ہو سکتی ہے، تو وہ میٹ نہیں کر سکتی، لیکن وہ تو برا اثر پڑتا ہی پڑتا ہے بچے کے اوپر۔ لیکن
عموماً میں نے خود بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ شروع میں تو بچوں کی پرورش صحیح ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالنے لگتا ہے تو ماں باپ فری ہینڈ دے دیتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کی بات پہلے اس بات کا جواب دینا چاہوں گی، اور یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے ان پیرنٹس سے کہ جو اپنے بچوں کو ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ دیتے ہیں یا جنہوں نے گھر میں میڈس رکھی ہوئی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، ہم کوئی میڈ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے ہمیں ان سے گھر کے ہی کام کروانے ہوتے ہیں نا، کلیننگ ہو گئی ہے، واشنگ ہو گئی، یہ ساری چیزیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم گھر سے جا رہے ہیں اور ہم نے اپنی ساری جیولری اوپنلی سامنے رکھ دی کہ جی ہمیں اپنی اس میڈ پہ پورا بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت ٹرسٹ ہے ہمیں اس پہ، اور ہم ساری جیولری اوپن کر کے رکھ کے چلے جائیں کہ جی اس نے تو کہیں نہیں جانا؟ کبھی ہم یہ رسک لیتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. چاہے کتنا ہی آپ کا، کتنے ایئرس کا آپ کا ایکسپیرینس ہو یا کتنے ایئرس کا آپ کا ساتھ ہو، ٹھیک ہے، جیولری کی ویلیو زیادہ ہے یا آپ کے بچے کی ویلیو زیادہ ہے؟ آپ اپنا بچہ کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک کامن سوال ہے کہ جب آپ اپنی کچھ قیمتی اشیاء کی اتنی زیادہ کیئر کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اوپنلی نہیں ان کے ہینڈ اوور کر کے جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ اپنا بچہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور جو لوگ ایسا بچہ کسی میٹ کے حوالے یا کسی ڈے کیئر سینٹر کے حوالے کرتے ہیں جو بیچارہ اپنے منہ سے اس وقت بتانے کے قابل بھی نہیں ہوتا، کچھ منتھس کے ہوتے ہیں یا مطلب ان کو اس وقت تک بولنا بھی نہیں آ رہا ہوتا، سیکھا ہوتا، تو کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں بتا سکتے نا. نہیں بتا سکتے. بہت سارے بچوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، بہت سارے بچے انجرڈ ہوئے ہیں، اور یہ باقاعدہ رپورٹس آئی ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم ایسی ہواؤں میں باتیں کر رہے ہیں، ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ وہ والے پیرنٹس ہوتے ہیں، دیکھیں آپ محنت کر رہے ہیں، بالکل آپ بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں. کچھ پیرنٹس اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں اپنے کچھ کاموں میں کہ وہ یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ بچے کی پرورش کرنا تو جو ایک لازمی، بالکل ایک لازم جز ہے ہی ہے، لیکن اس کی سیکیورٹی کا آپ کے اوپر کتنا زیادہ مطلب آپ کی ذمہ داری ہے وہ، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا آپ نے اس کے سارے انتظامات مکمل کر کے رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی اب ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کسی نہ کسی کا ہینڈ اوور کرنا پڑتا ہے، صحیح ہے. تو یا تو آپ اپنے پہلے حفاظتی اقدامات پورے کریں، ٹھیک ہے. اور جو لوگ جن کی ہیبٹ ہوتی ہے کہ اپنی رسپانسبلٹیز اٹھا کے آپ نے کسی دوسرے کے اوپر سونپ دیں یا مسلط کر دیں، تو دیکھیں ایسا بچہ نا ویسے آہستہ آہستہ اپنے پیرنٹس سے ویسے دور ہوتا جاتا ہے. دور آپ نے کیا تھا، وہ نہیں ہوا تھا. جو چیز، جو عادت، جو پختگی اس کے اندر آتی ہے نا بڑے ہونے کے بعد، اس کا اسٹارٹ آپ نے لیا تھا. ماں پیدا ہونے سے پہلے بچہ ماں کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پیدا ہونے کے بعد، یا میں یہ کہوں کہ شاید مرنے تک بھی کوئی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کوئی ہمیں چوٹ لگتی ہے. بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ کسی نے اپنے فادر کو پکارا ہو، بہت ریئر ہوتا ہے، جو کہ ایکسٹریم لیول کی محبت ہوتی ہے. حالانکہ باپ کی محبت یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ نہیں ہوتی ہے، باپ محبت نہیں کرتے، لیکن جب ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے تو پہلا لفظ ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ماں. ہائے اماں یا اماں یا ماں یا جو بھی ہے، امی، جو آپ کہتے ہو، کہ پہلا لفظ ہی ماں کا نکلتا ہے، کہ ہمیں ہر تکلیف میں ماں یاد آ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر کچھ مائیں ہی یہ سوچ لیں کہ نہیں میرے بچے بڑے ہو گئے، دیکھیں ان کو کانفیڈنس دینا ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ ان کی ایج تو چیک کریں کہ جس ایج میں آپ ان کو خود سے الگ کر رہی ہیں یا آپ ان کو دور کر رہی ہیں، تو کیا وہ بیچارے ابھی اس قابل ہیں کہ ان کو آپ کی دوری برداشت کی جائے. جیسے اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ پیرنٹس نے اپنے بچوں کو کسی کو گود دے دیتے ہیں. اچھا، انہوں نے ایک نیک عمل کیا، ٹھیک ہے، بھائی کسی کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اپنے بچے
کسی نے ان کے بچوں کو اڈاپٹ کر لیا, چاہے وہ ان کے ریلیٹیو سے کیوں نہ ہو, آپ یقین کریں گی کہ بڑے ہونے کے بعد, ایون شادیاں ہونے کے بعد, ان کے اپنے بچے ہونے کے بعد, ان کے دلوں میں ایک خلش ہے. کیا میرے ماں باپ کو مجھ سے محبت نہیں تھی نا, جبھی تو مجھے دے دیا, باقیوں کو نہیں دیا. دیکھیں یہ وہ شکایت نہیں ہے, یہ اس بچے کی اس محبت کی شکایت ہے جو اسے لگتا ہے کہ مجھے کم ملی ہے. وہاں سے احساس کمتری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اور پھر وہ احساس کمتری کا احساس جو ہے وہ مائنڈ میں, اپنے دماغ میں اس قدر طوفان مچا دیتا ہے, ہلا دیتا ہے کہ بچے کا پورا مستقبل خراب ہو جاتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں خراب, مطلب اس کے اندر ختم ہو جاتی ہیں. ایک خوف سے بیٹھ جاتا ہے نا اس کے دل میں. ایک وقت پہ اپنے جو اگر بہن بھائی ہیں تو اس کو وہ اپنے بہن بھائی بھی برے لگنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے, باغی ہو جاتا ہے کہ اچھا ان سے زیادہ محبت ہے. تو وہ اندر سے نا بچے میں ایک جیلسی یا اس کی شخصیت کا ختم ہونا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ایک تو بات ہوتی ہے مذاق میں کہ اگر 2 بہن بھائی بھی ہیں یا 2 بھائی ہیں 2 بہنیں زیادہ ہیں تو چلیں جی ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. اگر 2 بھی ہیں تو یہ ایک نیچرل ہے, ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے زیادہ پیار ہوتا ہے, چھوٹے سے زیادہ پیار, یہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ایسے بچے کو جس کو پیرنٹس خود کسی بھی نیکی کے طور پہ بھی کرتے ہیں نا, تو دیکھیں وہ کمی کوئی پورا نہیں کر سکتا. یہ اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے, وہ کمی کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا, چاہے وہ فادر کی ہو چاہے وہ مدر کی. تو کہیں کہیں جو ہے نا یہ سوال بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں اگر ان کی 4 اولادیں ہیں یا ان کی 2 اولادیں ہیں یا ان کی 6 اولادیں ہیں, تو یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے کہ آپس میں بھائی بہنوں کے بیچ میں پیار کیسے ڈالنا ہے, ان کو ایک مٹھی کیسے رکھنا ہے. تو ماں باپ یہاں پر بھی غفلت کبھی کبھار برت دیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا یہ نہیں اس بات کو نوٹ نہیں کرتے کہ یار اگر ہمارے 4 بچے ہیں تو ہم ان کو بٹھائیں ایک ساتھ, ان کو کہیں کہ آپس میں باتیں شیئر کرو, آپس میں ایک دوسرے کو دوست بناؤ تاکہ تمہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. بالکل صحیح ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. بعض جگہوں پر بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں یا بہنیں ایسی ہوتی ہیں یا بھائی آپس میں ایسے ہوتے ہیں کہ مار دیں, کاٹ دیں, پیٹ دیں. محبت اتفاق نہیں ہوتا آپس میں بیچ میں. دیکھیں ایسا کیوں ہوتا ہے, اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو 2 بھائی ہیں یا وہ جو 2 بہنیں ہیں یا بہن بھائی ہیں, تو ان کے اندر یہ فرق آیا ہے یا ان کے اندر یہ جذبہ, کیونکہ بہن بھائی کی محبت, بھائی کی محبت, بہنوں کی محبت, دیکھیں اس کے اوپر عظیم مثالیں بھی موجود ہیں جن کو سن کے ہم کہتے ہیں واہ کیا بات ہے. جی. لیکن جہاں یہ نیگیٹو ایگزامپل سیٹ ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوگا؟ اوبویسلی پیرنٹس کا. پیرنٹس کا ہی کہ ہے, کیونکہ دیکھیں یا تو انہوں نے اپنے ایکٹ سے ایسا کر کے دکھایا ہے, اور کرتے ہیں بالکل بہت سارے پیرنٹس یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں میں ایک بات اور یہ کہنا چاہوں گی, جو اب بننے والے پیرنٹس ہیں وہ بھی, اور جو پیرنٹس بن چکے ہیں وہ بھی, جنہوں نے بن کے ایسے بچے ڈیولپ کر دیے ان کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن شاید میری بات کسی کے دل میں اتر جائے. کچھ پیرنٹس کچھ باتیں ایسی کر دیتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. نہیں, بچے کا جو دل ہوتا ہے نا اور جو ہمارا دماغ ہوتا ہے وہ مذاق برداشت نہیں کرتا. مطلب یہ واقعی یہ لائنز میں نے پڑھی تھی کہیں کہ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے نا اس کو مذاق برداشت نہیں ہے بالکل بھی. اگر آپ بار بار یہ بات کہیں گے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا یا ہو سکتی, تو آپ کی جو تھاٹس ہیں, آپ کے جو کام ہیں وہ ویسے ہی ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھیں جنگوں کو بھی جیتنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ پہلے یہاں سے جیتنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ پیرنٹس اگر مذاق میں ہی اپنے ایک بچے کو دوسرے بچے پہ فوقیت دیں, تم کچھ نہیں کر سکتے, یہ ہے میرا بچہ, تو تم کالی ہو, یہ ہے گوری, یہ خوبصورت ہے, تو یہ مذاق نہیں ہے. اور دیکھیں بچوں کے لیے قطعی مذاق اس لیے نہیں ہے, اوپر اللہ ہے نیچے ماں باپ ہے. بالکل. بچے کے لیے ماں باپ کی بات حرف آخر ہوتی ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو
کسی بھی حوالے سے ڈی ویلیو کر رہے ہیں. پڑھائی پہ لے کے اس کو ٹونٹ کر رہے ہیں, اچھا جی یہ تو میرا بچہ پوزیشن ہولڈر ہے, یہ نکما ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا. نہیں, دیکھیں وہ اگر اس کے اندر کوئی ایبلٹی ہوگی بھی نا, وہ دب جائے گی. بالکل. یا ایک بہن بھائی کے سامنے دوسرے بہن بھائی کو اس طریقے سے ڈانٹ دینا, یا اس کو اس طریقے سے کہ اس کی سیلف رسپیکٹ کی تو آپ نے دھجیاں اڑا دی, تو مجھے بتائیں وہ کانفیڈینس آئے گا اس بچے یا بچی میں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں آئے گا. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس جو خود چاہتے ہیں بنانا اپنے بچے کو, وہ ان پہ برڈن ڈال دیتے ہیں کہ تم نے یہی بننا ہے. لیکن اگرچہ وہ بچہ وہ نہیں بننا چاہتا تو اپنی مرضی ان پہ لاد دینا یہ بھی غلط ہے. اس سے بھی جو ہے نا بچہ بہت زیادہ, اس بچے کا مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو والدین کو میرے خیال سے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ابھی بھی کچھ, مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس دور میں بھی کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو واقعی اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا تھا جس وقت میں نے میٹرک کیا تھا, تو اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں 2 ہی شعبے ہیں, اور جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں ان کو صرف 2 کام کرنا ہے, یا تو ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے. اور مجھے یہ خوف تھا کہ مجھے ڈاکٹر تو بننا ہی نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ ہر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں لوگوں سے سن رہی ہوتی تھی بچہ پڑھ رہا ہے, کیا کرے, ڈاکٹر بننا ہے. اچھا اس وقت سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا, لیکن شکر الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ میرے پیرنٹس نے کبھی بھی یہ والی تلوار پہ نہیں لٹکایا کہ جی ڈاکٹر انجینئر فلانا. دیکھیں ایجوکیشن حاصل کریں, جس لیول تک کرنا ہے, جتنا پڑھنا ہے آپ نے پڑھے. اگر میرے پیرنٹس مجھے کہہ دیتے کہ نہیں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, میں آج یہاں نہیں بیٹھی ہوتی. میرا کانفیڈنس لیول تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہوتا. اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کہیں زندگی میں سروائیو کرنے کے قابل رہتی؟ کیونکہ ڈاکٹر تو میں بنی نہیں تھی, اور اگر میں بن بھی جاتی تو کیا میں اپنی رسپانسبلٹیز نبھا پاتی؟ یعنی کیوں ہر پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ میرا بچہ یا تو ڈاکٹر یا انجینئر یہی بنے گا تو وہ کچھ قابل کہلائے گا, ادروائز وہ شاید بیچارہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے. مطلب ایسا آپ اپنی مرضی کا شعبہ یا اپنی مرضی کی جو بھی جاب یا جو بھی کام آپ چاہتے ہیں, آپ کسی بچے پہ کیسے مسلط کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک الگ مائنڈ سیٹ کا بچہ ہے. آپ پہلے سمجھیں تو کہ آپ کے بچہ کیا چاہ رہا ہے. فیوچر بنانے کا مقصد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر بن جائے گا تو فیوچر بن جائے گا, انجینئر بن جائے گا. تو ایک فوبیا تھا لوگوں میں, لیکن اب الحمدللہ اب جو ہے دیکھیں بچے کا اگر اس کے ہٹ کے بھی تو بچے خواہش رکھ سکتے ہیں نا, جیسے کہ بالکل جس کی آواز اچھی ہے وہ سنگر بننا چاہتا ہے, کوئی ریپ کرنا چاہتا ہے, کسی کو اسپورٹس سے محبت ہوتی ہے, کوئی آرٹسٹ بننا چاہتا ہے. مطلب ہزاروں چیزیں ہیں ایسی, مطلب جو لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے. بالکل. لیکن صرف اپنوں کی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ آج تک کے رول رہے ہیں کہ وہ نہ تو اپنی کر سکتے ہیں اور نہ ہی جو پیرنٹس کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کی شناخت کھو جاتی ہے. وہ اپنے آپ میں گم ہو کے رہ گئے بالکل کہ ہم یہ ایک زندگی ہے ہماری, اس میں نہ تو ہم یوں جا سکتے ہیں نہ تو ہم یوں جا سکتے ہیں, ہم بیچ میں کھڑے میں جس کے آگے بھی کنویں پیچھے بھی کھائی ہے, ہم جائیں تو جائیں کہاں. بالکل. مطلب آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جسٹ لائک اے پپٹ. پھر بچہ جو ہے نا گھر سے باہر نکلنا شروع کرتا ہے, پھر دوستوں یاروں کا سرکل بنانا شروع کرتا ہے, اور نصیب سے اچھے دوست مل گئے تو مل گئے, نہیں تو وہ بچہ کسی اور جگہ چلا جاتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, جس میں آج کل کی نیو جنریشن بہت نشوں میں بہت زیادہ آگے جا چکی ہے. چھوٹے چھوٹے سے بچے نشے کر رہے ہیں, میٹرک کلاس کے 9 کلاس کے بچے نشے کر رہے ہیں, کالج میں یونیورسٹی میں, اس سے بھی چھوٹے بچے سگریٹس پی رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے یہ بڑے ہو کر؟ اچھا دیکھیں اب یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے, یہ بات مجھے بھی پتہ ہے, صحیح ہے, بچے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ڈپریشن میں آ چکے ہیں, وہ اپنا سینس آف ہیومر کھو چکے ہیں, ان کے اندر اچھے برے کی تمیز جا چکی ہے, کیونکہ ان کی سنی ہی نہیں کسی نے. بالکل. اور لٹرلی ابھی تک جو بچے بہت زیادہ فرما بردار ہیں ماں باپ کے,
اور جو ماں باپ چاہتے ہیں وہ بچے بھی وہی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے شوق سے کر گئے ہیں. وہ بچے آج وہ ڈاکٹر بھی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, انجینئر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ماں باپ کے لاڈلے بھی ہیں. اور پاپا کی پریاں تو ویسی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو بچے نہیں کرنا چاہتے تھے ان کا حشر کیا ہے آج روڈوں پر چلتے ہوئے دیکھ لیں. دیکھیں, میں نے یونیورسٹی لیولز کے اسٹوڈنٹس کو, یعنی میں بوائز اینڈ گرلز دونوں کی بات کر رہی ہوں, بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں نے خود سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو اسی طرح ڈرگس لیتے ہوئے اور اسموکنگ کرتے ہوئے اور الکوہل, تو مجھے بہت شاکڈ لگا. شاکڈ کیوں لگا, اس کا ریزن ہے. دیکھیں, ہم جو جتنے بھی اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہوتے ہیں وہاں ہم اس طرح کے اکثر بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, بہت چھوٹی چھوٹی ایج کے بچے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, نہ ان بیچاروں کے ماں باپ ہیں, نہ ان کا کوئی گھر بار ہے, نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے, نہ ان کو کوئی ٹوکنے والا ہے. یہ جو کر رہے ہیں ان کو کون دیکھے گا؟ اگر وہ سگریٹ پی رہے ہیں, اگر وہ نشہ کر رہے ہیں, اگر وہ کچھ بھی کر رہے ہیں جو کہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور شاید ان بیچاروں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. صحیح ہے. اب جو اچھے گھر کا بچہ ہے, جو ویل آف فیملی سے بلانگ کرتا ہے, جو ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتا ہے, جو جن کے گھر والے روزے نماز کے بھی پابند ہیں, کیا آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس گھر کا بچہ بھی اس طرح کے کسی چیز میں ملوث ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کے پوچھا ہی نہیں کہ وہ اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں. وہ اپنی زندگی مطلب بیٹا تم یہ بتاؤ کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو اپنی زندگی کے ساتھ, تمہارا مقصد انہوں نے کیا ہے. بچے کی سوچ کو یا بچے کی کسی بھی بات کو اہمیت ہی نہیں دی نا. انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں. انہوں نے تو بس ایک مرضی مسلط کرنی تھی جو کہ کر دی. یعنی دیکھیں, کوئی بھی بات, پیرنٹس کی بھی کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہو سکتی. اور پھر وہی بچے جب اپنی ایک الگ دنیا بسا لیتے ہیں, اپنے ہمدردوں کو اپنے گھر سے باہر, اپنے رشتوں سے باہر ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے دور ہو گیا ہے, یا وہ ہماری اس طرح سے بات نہیں سنتا, یا وہ ہماری اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کرتا. اس کی شروعات کہیں نہ کہیں یقینی طور پہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. لیکن بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ غلطی ان کی ہے. دیکھیں, کیونکہ وہ جو ہے یہ بولتے ہیں کہ ہماری تو اولاد ہی نافرمان ہے, ہماری تو اولاد ہی نہیں سنتی. اور ایسے بہت سارے جو ہے پیرنٹس ایسے ہیں جو یہ بات بولتے ہیں کہ ہماری تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی, ہم نے کیا پڑھایا نہیں, کیا ضروریات پوری نہیں کی, کیا خرچہ پانی نہیں دیا, کون سی ایسی خواہش تھی جو پوری نہیں کی. لیکن ہر بات خواہشات پہ جا کے ختم نہیں ہوتی. بالکل, ہر بات پڑھائی لکھائی پہ جا کے ختم نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو سمجھنی پڑتی ہیں, جو محسوس کرنی پڑتی ہیں. لیکن جو محسوس آپ نے نہیں بات کرتا. کہی کہ کچھ پیرنٹس مانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے ایک بات کی تھی لائک اے باس والی, جو ہم نے اپنے ایک پروگرام میں بات کی تھی نا, ناراضگی خود ساختہ ہوتی ہے. اسی طرح سے پیرنٹس اگر یہ کہتے ہیں, دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو کھانا پینا رہنا, خوشی غم, ان ساری چیزوں سے بالکل بچا کے رکھتے ہیں, کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے, سب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے بچے کی کیئر کر دی, کیئر اس سینس میں کہ اس کو سردی گرمی سے بچایا, اس کو وقت پہ کھانا دے دیا, اس کو ایجوکیشن بھی دلوا دی, چلیں, یہ ساری چیزیں تو ہم جانور کے ساتھ بھی کرتے ہیں. جانور کو ایجوکیشن کس طرح سے دی, آپ نے اس کو ٹرین کر دیا, سردی گرمی سے آپ نے اس کو بچا لیا, غذا آپ نے اس کو ٹائم پہ پرووائڈ کر دی, یہاں تک کہ آپ اس کو اپنے بستر پہ بھی سلا لیتے ہیں ساتھ. لیکن وہ آپ کی اولاد تو نہیں ہے. کیوں؟ ایموشنز کا فرق ہے, فیلنگز کا فرق ہے. وہ آپ کوئی پیٹ لے کر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ارے واہ یہ تو ہمیں سمجھنے لگا, اور یوں ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں. وہ ٹائم جو آپ اپنے پیٹ کو دے رہے ہیں,
اگر وہی ٹائم آپ اپنی اولاد کو دے دیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا بچہ, دیکھیے نافرمان یا بدتمیز یا کوئی بھی نیگیٹو بات آپ اس میں ڈال دیں, یہ شاذ و نادر کوئی بچہ نکلتا ہے. کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ماں باپ حد سے زیادہ اچھے ہیں لیکن بس وہ پھر وہ بیچارے اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے کہ ہمارے کوئی گناہ تھے جو ایسی اولاد پیدا ہو گئی. تو وہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی کہیں نہ کہیں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. دیکھیں اس کا ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے, بچپن میں بہت ساری مائیں اور بہت سارے فادرز نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آپ کے بچے کے دوستوں کی یا اس کی گیدرنگ کیسی ہے. بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ایون میں کہتی ہوں کہ میرا بچہ موبائل یوز کر رہا ہے, سسٹم یوز کر رہا ہے, اسکول میں ہے, کالج میں ہے, یونیورسٹی لیول تک بھی پہنچ جائے یا مونٹیسری اور پریپ 1 پریپ 2 میں, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کے دوست کون ہیں. ایون مجھے, یا تو میں شاید زیادہ کانشیس مت ہوں تو مجھے تو ان کے فرینڈس تک کی نیچر پتہ ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بچوں کو گھر پہ ٹائم نہیں دیا جاتا, بالکل, تو بچے باہر جاتے ہیں, دوست یار بناتے ہیں, اپنا ایک سرکل بناتے ہیں جس میں وہ رہنا پسند کرتے ہیں اپنے گھر سے تنگ آ کر. بالکل, وہ اپنے گھر میں ٹائم دینا بند کر دیتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان بچوں کے, وہ بچے کوئی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ فیملی کو چھوڑ کے باہر والوں کو ٹائم دے رہا ہے. وجہ بھول جاتے ہیں وہ کہ ہمارے بچے نے اگر کہ گھر سے باہر نکالا قدم تو اس میں کیا وجوہات ایسی تھیں کہ باہر قدم نکالا. صحیح ہے, اس کے بعد چلو نکال لیا, پھر اس کے بعد اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ وقت یہاں تک آ جاتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ جا سکتے ہو, رہ سکتے ہو تو آپ چلے جاؤ. مطلب ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں, دیکھیں بے شک ماں باپ کا رتبہ بہت بڑا ہے, صحیح ہے, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بالکل ماں باپ کا. ماں کے پیروں تلے جنت ہے, ماں کا دل دکھا کے کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا, سکون نہیں مل سکتا. لیکن اگر اولاد سے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے نا تو ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. ماں باپ سے بھی سوال کیے جائیں گے کہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کیا. بالکل. تو میرے خیال سے ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خالی صرف کبھی کبھار بڑوں کے فیصلے بھی غلط ہو جاتے ہیں اولادوں کے لیے, چھوٹوں کے لیے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ بڑے ہمیشہ, کیونکہ بڑے انسان ہی ہوتے ہیں نا, وہ بھی فرشتہ تو ہے نہیں کہ بڑے کبھی کچھ غلط بول ہی نہیں سکتے. لیکن اس غلطی کو ایکسیپٹ کرنا یہ نہیں کرتے کہ نہیں اگر ہم غلط ہیں بھی تو ہماری ہی بات صحیح ہے, ہم غلط نہیں ہیں, ہم ٹوٹلی صحیح ہیں. تو اس کنڈیشن میں بچہ ہو جاتا ہے بالکل بدزن ہو جاتا ہے, باغی ہو جاتا ہے. اپنی اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے بری طرح سے. وہ کس طریقے سے اس کو پریٹینڈ کرتا ہے. دیکھیں کچھ کے تو جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ بہت وائلڈ ہو جاتے ہیں, بالکل بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں ایسے بچے. وہ اثرات اس بچے کی زندگی پہ اس طرح سے آتے ہیں جس طرح بس کالے بادل چھا گئے ہوں اس کی زندگی پر, بالکل تاریکیاں چھا گئی ہوں. بچہ نا وہ بتا نہیں سکتا کسی کو بھی, اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. نہیں یہ دیکھیں یہ لائف کے فیکٹس ہیں. کچھ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس پہ, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ لفافہ دیکھ کے تحریر کا اندازہ نہیں لگا سکتے, یا آپ بک کور کو دیکھ کے یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ اندر کیا موجود ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے سوال کریں. اور بچے تو ویسے ہی پھول کی مانند ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو توجہ نہیں دی, اگر آپ نے وہ کام نہیں کیے جو واقعی ایک پیرنٹس کو کرنے چاہیے, تو وہ پھول بھی مرجھا جاتا ہے. وہ آپ پھر اس سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اسی طرح سے ریگرو کرے گا اور وہ آگے اپنی فیملی کو اچھا لے کے چلے گا, یا وہ زندگی کی بہت ساری چیزوں کو اس طریقے سے کر لے گا جس طریقے سے آپ نے سوچی ہوئی ہیں, کیونکہ آپ نے تو پرسنالٹی ڈیمیج کر دی اس کی.
آپ نے اس کو کسی قابل ہی نہیں چھوڑا, اور پھر بعد میں وہی پیرنٹس شکایت کرتے ہیں کہ اچھا کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہلکا پھلکا ایڈمٹ بھی کرتے ہیں, تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی. دیکھیں پتہ سب کو ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, پتہ سب کو ہوتا ہے. کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو شاید ٹائم نہیں دے پاتے, کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہی میں نے جیسے بات کہی کہ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں, جبکہ ماں باپ کی کہی ہوئی بات تو دل پہ ایسے لگتی ہے کہ بس دیکھیں خوشی میں تو کھل جاتا ہے نا. بالکل. تو جو نیگیٹو وائبس جہاں سے آ رہی ہوں گی تو سوچیں وہ دل کا کیا حل کرتی ہوگی, دل و دماغ کا کیا حل کرتی ہوں گی کہ بچے کی پرسنالٹی اس طرح سے ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو بس وہی بات ہے کہ بچوں کو وہ توجہ یا وہ کیئر دے دیں, بچوں کو ایسا دوست بنائیں کہ وہ آپ کے سر پہ بھی نہ چڑھیں. ٹھیک ہے, رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جانا نہیں چاہیے کسی بھی قیمت. ایک لائن جو ہوتی ہے نا وہ رہنی چاہیے بیچ میں, بالکل, ماں باپ اور اولادوں کے بیچ میں جو ایک لائن ہوتی ہے رسپیکٹ کی, بالکل, وہ ایسا ٹریٹ نہ کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ لگے کہ نہیں, پتہ ہی نہ لگے کہ کون ماں ہے کون باپ ہے اور کون ان کی اولاد ہے, ایسا لگے کہ دوست نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ بتائیں آپ بشرا کہ ماں باپ کو جو ہے نا بچوں پہ نظر رکھنی تو چاہیے, مطلب وہ کیسے پتہ لگائیں کہ وہ میرا بچہ جن دوستوں کے ساتھ رہ رہا ہے وہ دوست اس کے صحیح ہیں یا نہیں ہیں, یا کیسے لوگوں سے دوستی بنانی چاہیے بچے کو. دیکھیں آج کل ایک چیز بہت زیادہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اکثر بچے اور بچیاں دونوں, اچھا لڑکوں کے لیے تو ہم تھوڑا سا فری ہینڈ دے دیتے ہیں, لیکن یہ والا جو دور ہے, شاید گزرے ہوئے دور میں بھی ایسا ہوا ہے, لیکن اسپیشلی اس والے دور میں کہتی ہوں نظر آپ کو دونوں پہ رکھنی چاہیے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. ٹھیک ہے, لیکن آج کل ایک چیز میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بچے گھر میں پوچھتے نہیں ہیں, وہ جسٹ آپ کو بتاتے ہیں میرے فرینڈز آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں, یا میرے فرینڈز آ رہے ہیں میں جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں تو اجازت لینے کے لیے پہلے 3-4 دن پہلے پریپریشن کرنی پڑتی تھی کہ وہ بھی ہمارے کسی اسکول یا کسی اس میں کوئی فنکشن ہے تو اس چیز کی. اب بچے ٹھیک ہے آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں, پیرنٹس نے کہا نہیں ٹھیک ہے ان کو بھی تھوڑا سا فری ہینڈ دینا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی جس دوست کے یا جس سہیلی کے یا جس کسی کے بھی پاس جا رہے ہیں, کسی گھر کا کہہ کے جا رہے ہیں یا کسی بھی پبلک پلیس پہ کہیں جا رہے ہیں, کیا واقعی آپ اس کے لیے ڈیم شیور ہیں کہ وہ وہاں گئے ہیں؟ آپ کو اتنا یقین ہے, آپ آنکھ بند کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے, یا آپ ان دوستوں کو جانتے ہی نہیں ہیں. مطلب کہیں کہیں تو ماشاءاللہ اتنے میں کیا کہوں کہ ایسے بھی پیرنٹس ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کے یا ہماری بچی کے دوست ہیں کیسے, ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے, صرف فرضی نام سنے ہوئے ہوتے ہیں. بچے بچیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمارے دوست ہیں, یہ ہماری سہیلیاں ہیں, اور پیرنٹس بھی بڑے مزے سے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کے دوست ہیں, آپ گھر بلائیں ان کو. کتنے دوست ہیں؟ 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے. دیکھیں جب بچہ بار بار کسی دوست کا کہہ کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے بچے کی اس دوست سے بہت زیادہ اچھی کمپیٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے, اس کے گھر کا ایڈریس آپ کے پاس ہونا چاہیے, اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور اس بچے سے خود بنفس نفیس آپ کی بات ہونی چاہیے, اس کے پیرنٹس سے آپ کی بات ہونی چاہیے. دیکھیں ایسا میرا طریقہ کار کہہ لیں یا ماننا کہہ لیں, میں تو ایسے ہی کرتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم مارکیٹ سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں ہم اس کی تو پوری انکوائری کرتے ہیں. جب ہم اپنا بچہ کسی کے حوالے کر رہے ہیں, چاہے وہ دوست کی صورت میں کیوں نہ ہو, آپ کو کیا پتا کہ آپ کے بچے کا جو دوست ہے
اور ایسے دوست کبھی بھی مخلص نہیں ہوتے جو آپ کے پیرنٹس کا سامنا کرنے سے کترائیں. وہ کبھی مخلص نہیں ہوتے. ڈر کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ واقعی دوست ہیں اور آپ جیسے کمبائن اسٹڈی ہوتی ہے, ایک یہ بڑا عجیب سا ٹرینڈ چل گیا تھا کہ جی کمبائن اسٹڈی ہو رہی ہے. اب کمبائن اسٹڈی میں کہیں کہیں ہوئی بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, ہوتی ہے. اور کچھ کمبائن اسٹڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ اسموکنگ بھی چل رہی ہوتی ہے, وہاں پہ فضول باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ فضول حرکات بھی چل رہی ہوتی ہیں, آپ کی بچے کی پرسنالٹی بھی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے, اور رزلٹ آتا ہے 0. تو میرا خیال ہے کہ ایسے پیرنٹس کو پھر تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی, دیکھیں میں ایک وہ جسے کہتے ہیں نا پبلک سروس میسج اپنے اس پلیٹ فارم سے آج یہ دینا چاہوں گی, اور یہ ضروری ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی ویلنٹائن ڈے, جو کہ میں خلاف ہوں اس کے, لیکن وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, بہت ساری جگہوں پہ کیا جاتا ہے. ایون ایک ایونٹ تھا جہاں پہ میں انوائٹیڈ تھی, اور آپ یقین کریں کہ فرینڈ سے ملنے کا دل میرا بھی بہت تھا, لیکن میں رکی. کیونکہ جو میرے بچے ہیں, کیا وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہمیں تو آپ منع کرتی ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, تو آپ خود کیسے گئیں, آپ نے وہ ایونٹ اٹینڈ کیا. تو میں آگے ان کو کبھی بھی منع کرنے کے قابل رہوں گی نہیں. دیکھیں کال و فیل میں تضاد آ جائے گا نا, بالکل. پہلے مجھے اس چیز سے رکنا ہے نا خود, جو غلط ہے وہ غلط ہے, صحیح ہے. اب اگر میرا بچہ کوئی ایسی چیز لے کر آتا ہے, یا کوئی ایسے گفٹ فارم میں آپ سمجھ لیں, اگر کوئی ایسا گفٹ لے کر آتا ہے کہ جو مجھے پتا ہے کہ ابھی یہ نہیں خرید سکتے, یا ان کی تو پاکٹ منی بھی اتنی نہیں تھی, یہ چیز ان کے پاس نہیں آئی, اور وہ آپ کو اپنے بچے کے پاس نظر آ رہی ہے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, انکوائری کرنی چاہیے کہ آیا یہ چیز آپ کے بچے کے پاس آئی کیسے؟ بالکل ایسے ہی. یا کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں, کچھ بچے بچیاں دوستوں کا سہارا لے لیا. دیکھیں یہ وہی والی بات ہے فروا, اس کی جو جڑ ہے نا وہیں سے آ رہی ہے کہ یہ وہ بچے کرتے ہیں جو اپنے پیرنٹ سے دور ہوتے ہیں, اور اس میں قصور میں بچوں کا نہیں کروں گی. دیکھیں وہ غلط کام کر رہے ہیں, لیکن پیرنٹس اتنے غیر ذمہ دار اور اتنے غافل کیسے ہو سکتے ہیں کہ اچھا ایک ایوریج فیملی ہے, ایوریج سے مراد فائنینشلی طور پہ, ٹھیک ہے, فائنینشلی طور پہ ایک ایوریج بچہ ہے, تو اس کے فرینڈ سرکل میں بھی لوگ ایوریج ہوں گے. چلیں جی کوئی ہے بہت ویل آف ہے, حد سے زیادہ ویل آف ہے, صحیح. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں دوستی ہمیشہ برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے, کسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے, ٹھیک ہے. دوستی مضبوط ہوتی ہے, محبت مضبوط ہوتی ہے جب آپ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں, یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے. اچھا تحفے تحائف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت ہی بیش قیمت چیزیں آپ کسی کو دے رہے ہو. اب اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی کو بڑے ایکسپینسو گفٹس مل رہے ہیں, آپ دے رہے ہیں. اگر میرا بچہ کوئی گفٹ دے گا تو اوبویسلی وہ مجھے پتا ہونا چاہیے. میں ان کی بات کر رہی ہوں جو غافل ماں باپ ہوتے ہیں. تو آپ ایک دفعہ اس چیز کا جائزہ تو لیجئے کہ کیا آپ اپنے بچے سے اتنا دور تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے اور آپ بن رہے ہیں. بالکل. آپ کیسے بن رہے ہیں؟ آپ تو پیرنٹس ہیں. آپ کو یہ سوچنا تو چاہیے کہ اچھا اگر میرے بچے کے پاس 10-20 ہزار کے گفٹس آئے ہیں تو نیکسٹ ٹائم اس کو 20-25 ہزار کے تو دینے ہی چاہیے. اور اگر وہ نہیں دے رہا تو پھر ایسا کون ہے جو آپ کے بچے کو ایکسپینسو گفٹس دیے چلا جا رہا ہے؟ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں, لیکن دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے کتنا دور ہیں. بالکل. آپ کے بچے کہیں نہ کہیں ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوں گے بھروسے کا, اس میں کہیں نہ کہیں بچے بھی اٹھاتے ہیں. لیکن اگر مجھے سب کچھ پتا ہوگا نا اپنے بچوں کے اور ان کے فرینڈس کے بارے میں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات تو ہو گئی ہے بشرا. بس یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ والدین اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں جس سے یہ سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیشہ یہ دماغ میں بٹھا لیں پیرنٹس اپنے کہ کچھ بھی ہے
وہ آپ کے بچے ہیں, وہ آپ کی اولاد ہیں, ان کو اپنے ماں باپ نہ بننے دیں. اس کا مطلب, اب آپ کہیں گی کہ مطلب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے, کچھ پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ بچے کو بچپن میں ہی اتنا زیادہ بڑا کر دیتے ہیں کہ شاید اپنے آپ سے بھی بڑا کر دیتے ہیں. بالکل. اس بچے کو لگنے لگتا ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ایون ان کی موجودگی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. پھر وہ بچہ اس کو مس یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بچے ان کی بات بھی نہیں سن رہے ہوتے. دیکھیں, بچے کو ٹائم دیں, بچے کو اپنے ساتھ جو موبائل سکھا رہا ہے, جو کمپیوٹر سکھا رہا ہے, یا جو باہر کے لوگ سکھا رہے ہیں, کوشش کریں وہ آپ اپنے بچے کو آپ سکھائیں. ابوشا, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں اور اتنا ٹائم دیا اچھا, اور اتنی ساری باتیں آپ نے بتائیں. اسی کے چلتے ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی ناظرین, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آپ سے پھر ملیں گے. جب تک کے لیے مجھے اپنی ہوسٹ فروا فاطمہ اور ہماری موٹیویشنل اسپیکر بشرا اے خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.